اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63۔ یہ ہے 62 اور یہ ہے 63، یعنی کہ 62 اینڈ 63۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى، اور تم دیکھو، کثیراً، بہت سے، اور تم دیکھو گے بہت سے، کثیراً منہم، بہت سے ان میں سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یسارعون، دوڑتے ہیں، فی الاثم، گناہ میں، یعنی گناہ کی طرف، والعدوان، اور ظلم کی طرف یا دشمنیوں کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کھاتے ہیں وہ حرام، اور کھانا ہے ان کا حرام، یعنی حرام کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ، البتہ برا ہے، ما، جو، کانو، تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ لام کے میننگ ہے لام زبر لا، البتہ، بئس، برا، ما، جو، کانو، تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ یعنی اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے بڑے شوق اور رغبت سے جو ہے گناہوں کی طرف دوڑے جاتے تھے، گناہ کرتے تھے اور دشمنی اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور بڑی آسانی سے، شوق سے لوگوں کا مال جو ہے وہ حرام کھا لیتے تھے، اور پھر فکر ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی سے لیے تو ان کو دے، تو حرام کھاتے تھے، اور یہ بہت برا ہے جو وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ مذاق کا مستحق تو یہ ہے جو یہ لوگ خود جو ہے حرام کھاتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو ان کو شرم نہیں آتی؟ جو یہ مسلمانوں کی اذان اور نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے دین کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو اپنے آپ کو تو پہلے دیکھیں، اپنے گریبان میں تو پہلے دیکھیں کہ کس طرح گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور کس طرح دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور کس طرح حرام مال کھاتے ہیں۔ جہاں تک ان سے ہو سکے تو وہ کر لیتے تھے، چاہے وہ اللہ کی آیتوں کو چھپا کے تھوڑا سا مول لے لیتے تھے، دنیاوی مول لے لیتے تھے، سرداروں سے اور بادشاہوں سے وظیفے لے لیتے تھے، چاہے وہ کسی کا یتیم کا مال کھا لیتے تھے، یا چاہے وہ کسی کو جو اپنے پیروکار بنائے ہوتے تھے، ان کے مرید ہوتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، تو ان سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مال سمیٹ لیتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ان غریبوں سے بھی مال لے لیتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا تو وہ بھی ان سے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہم علماء ہیں اور ہم یہ ہیں، اور جو یا امیر ان میں سے ہوتے تھے تو زور زبردستی ان سے اس طرح ان کا حق مارتے تھے، اور یہ سارا کچھ برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ یہ کام کرنا جو ہے ان کا شیوا بن گیا تھا، اور ہر برائی ان کی جو ہے وہ سرعام ہو گئی تھی، اور اس بات میں کوئی شبہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے عوام کا یہ حال تو ان کا عوام کا تھا۔ یہ سارا دیکھیں
تو یہ ان کا عوام کا تھا، اور ان کے علماء اور بڑے کی تو الگ بات ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت ان کے علماء اور ان کے سرداروں کے بارے میں ہے، تو ان کی علماء کا یہ حال تھا، تو اب ان کے عوام کا یہ حال تھا، تو ان کے علماء اور درویشوں اور سرداروں کا کیا حال ہے۔ تو یہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون، لولا کیوں نہیں، ینہاہم منع کرتے ہیں ان کو، ینہا منع کرنا، ہم ان کو، ہم الربانیون ان کے درویش، ان کے رب والے، جو اپنے آپ کو رب والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رب یعنی درویش ان کے، والاحبار اور ان کے علماء، کیوں نہیں منع کرتے ان کو، ان اس سے، قولہم اس بات سے، ان کے اس بات سے، قول بات، ہم ان کے، قولہم الاثم گناہ کی بات سے، ان کی اس گناہ کی بات سے ان کے درویش اور علماء ان کو کیوں منع نہیں کرتے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور کھاتے ہیں وہ حرام، یعنی وہ علماء بھی حرام کھاتے ہیں، لَبِئْسَ البتہ برا ہے، ما جو کانو تھے، یصنعون بناتے، وہ جو بناتے تھے یعنی جو گڑھتے تھے، جو اپنی آپ سے بات کرتے تھے اور بناتے تھے، البتہ وہ سارا برا تھا، یعنی ان کے علماء اور درویش جو اپنے آپ سے کتاب کو بدل کے اور اس میں اپنے آپ سے اور باتیں گڑھ لیتے تھے، جھوٹ باندھ دیتے تھے اور بناتے تھے، باتیں بنا کر پیش کرتے تھے، تو وہ البتہ سب کچھ برا تھا۔ لام کے میننگ جو لام زبر لا ہے، اس کے میننگ کسی جگہ پر جو ہے البتہ آتا ہے، کسی جگہ پر تاک ہے، لیکن ادھر جملے کے مطابقت سے البتہ بہتر ہے کہ البتہ برا کر رہے تھے وہ جو بناتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب ان کے علماء کے بارے میں اور ان کے درویشوں کے بارے میں، ان کے راہبوں کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تو خود بھی جو ہے حرام کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بہت علماء اس آیت کے مطابق کہتے ہیں کہ جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے، کسی قوم کو جب تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے عوام گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور اس کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی درویش اور علماء گونگے بن جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں بھی یہی کچھ ہوا کہ ان کے علماء جو ہے وہ گونگے بن گئے، یعنی گونگے کا مطلب یہ کہ جو راستے کی بات، سیدھی راہ کی بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں، اور اس کی طرف جب لوگ راغب ہوتے ہیں تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر علماء ان کو منع کرتے رہیں کسی قوم کے اور درویش اور سردار، تو ضرور لوگ راہ پا لیتے ہیں، لیکن درویش اور علماء جب خود ایسے بن جاتے ہیں تو اس قوم کا یہی حال ہو جاتا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل، ان کا بھی یہی حال ہوا تھا کہ لوگ جو ہے عموماً جو ہے وہ دنیاوی لذتوں اور دنیاوی رونقوں کے پیچھے لگ کر اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو بھول بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا بیٹھے تھے، اور ان کے علماء جو کہلاتے تھے، جن کو وہ علماء کہتے تھے، انہوں نے بھی اس برائی کے کام سے روکنے کو چھوڑ دیا تھا، اور بھلائی کی طرف بلانے سے بھی اپنے آپ کو روک دیا تھا، یعنی کسی کو بھلائی کی طرف جو ہے نہیں بلاتے تھے، یعنی برائی سے نہیں روکتے تھے اور بھلائی کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ اگر علماء یہ کام کرتے تو ان کی قوم کبھی بھی خراب نہ ہوتی، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی ایمان لے آتے ان کے علماء، اور ان کے جو
عوام تھے وہ بھی، اس قوم کے عوام جو تھے وہ بھی ایمان لے آتے اور دنیا اور آخرت ان کا اچھا ہو جاتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو خود مختار چھوڑا ہے تو ان کے علماء خود جو ہے وہ دنیاوی لذتوں میں پڑ گئے تھے اور دنیاوی رونقوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ان کو تو عوام سے زیادہ لالچ ہو گئی تھی کہ دولت اور دنیا کی رونق اور دنیا کے لذتوں کے پیچھے پڑ کر ان کو زیادہ لالچ ہو گئی تھی دنیاوی لذتوں کی. تو اس لیے جب ان کے علماء ایسے ہو گئے تھے تو ان کے عوام کی کیا حالت ہوتی یہ تو پھر سب جانتے ہیں کہ جہاں کے علماء ایسے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان پر دنیا کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ان کے جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو بلا دیتا ہے کہ یہ قوم ہی اس قابل نہیں کہ ان کو جو ہے معاف کیا جائے اور ان کو دنیا کی رونقیں بھی دی جائے اور آخرت کی بھی. تو وہ ان پر یہ بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا. مدینہ سے بھی وہ نکالے گئے چونکہ وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے علماء اور ان کے عوام کا یہ حال ہے کہ برائیوں کی طرف لپکے جا رہے ہیں، تو ان کا شرم تو ان کو آنی چاہیے، اور مذاق کے مستحق تو وہ ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے. تو یہ مسلمانوں کا اڑاتے ہیں. ان آیتوں کا مطلب یہی ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جو ہے راز افشاں کر رہے ہیں اور ان کو سامنے قرآن مجید میں پیش کر رہے ہیں. تو چونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہی ان آیتوں کو شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود مذاق کے مستحق ہیں جو یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، اور سب کے استادوں اور استانیوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا. قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ، یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دیں. ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف اور برائیاں ہم سے دور کر دیں. یا اللہ، یا پروردگار اس قرآن مجید کی تلاوت میں یا اللہ تیری رضا کے لیے کرتی ہوں، اس میں کوئی غلطی ہو جائے، اس کے تلاوت کے زیر زبر پیش تلفظ میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں یا اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. یا اللہ، یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین.